بے بس انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت دعا ہے، دعا جو تعلق بنائے رکھتی ہے آسمان والوں کا زمین والوں سے۔ میں سوچتی ہوں کتنا پیارا تعلق ہے نا۔ آپ آنکھیں بند کر کے اپنی فیلنگز دہراتے ہیں اور وہ 7 آسمانوں پر عرش کریم کا مالک آپ کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب آ جاتا ہے۔ ہم زندگی میں بہت بار گرتے ہیں اور بہت بار گرائے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی تو لگتا ہے ساری دنیا مل کر ہمارے حوصلے توڑنے پہ لگی ہے۔ ایسے میں جب دل تنہا ہوتا ہے تو دل کے قریب سے، بہت قریب سے ایک صدا آتی ہے، اللہ ہے نا۔ پھر نہ احساس تنہائی رہتا ہے، نہ احساس اذیت۔ یقین جانیے جسے اللہ سنبھال لیتا ہے اسے کوئی گرا نہیں پاتا، اور اللہ سے زیادہ قدردان بھلا کون ہے؟ ہمارے معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، مگر یقین رکھیں جس کے اختیار میں ہے وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ کے آگے اتنا ضرور رو لیا کریں کہ آنکھ لوگوں کے سامنے کمزور نہ پڑے۔ اللہ سے اتنا ضرور مانگ لیا کریں کہ دنیا کے آگے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے۔ اللہ سے اتنی باتیں ضرور کر لیا کریں کہ کسی محفل میں بھی احساس تنہائی نہ ہو۔ یقین جانیں اللہ سے زیادہ بندے کا کوئی دوست ہو ہی نہیں سکتا۔ زندگی میں اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور تبھی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ کیا پتہ یہ دیری ناممکن سے ممکن تک پہنچنے کا مختصر سا وقفہ ہو۔ اللہ پر یقین اتنا مضبوط کر لو کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں وہ تمہیں تمہارے حصے کی خوشیاں تمہیں عطا کرے گا، جس میں مکمل سکون ہوگا۔ اپنی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھو، اسے کبھی رکنے مت دینا۔ اللہ جب توفیق دے رہا ہے بس دعائیں مانگتے رہو۔ اپنی دعاؤں کی طاقت کو کبھی کم مت سمجھنا۔ اس دعا سفر کو تب تک چلا کے رکھنا جب تک اللہ کن نہ کہہ دے۔ خاموشی سے کی گئی دعائیں بہت اثر رکھتی ہیں، کیونکہ خاموشی ہی وہ آخری حد ہوتی ہے جب انسان کوئی شکوہ نہیں کرتا، صرف خاموشی سے، صبر سے دل ہی دل میں اپنی ہر دعا کو اللہ کے سپرد کر کے خاموش ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مصیبت کے بعد خیر ہی خیر ہے۔ لیکن اللہ نے یہ تو کبھی نہیں کہا کہ وہ خیر یا آسانی تمہاری مانگی ہوئی دعا کی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ جب توکل کر لیا جاتا ہے تو نا امیدی کا تصور بھی نہیں آنا چاہیے۔ اللہ تو توکل کرنے والوں کی امیدوں کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب 32 سال بعد اپنے باپ سے ملے تو باپ بیٹا گلے لگ کر اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے، پھر اٹھے اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ، اتنی محبت بھی کوئی کسی سے کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام، میں امت محمدی کے ہر فرد سے اس سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ سے جڑنے کے لیے انسان کا ٹوٹنا بہت ضروری ہے۔ جب تک وہ ٹوٹ کر بکھر نہیں جاتا، جب تک اس کے آنکھوں میں دنیا میں آنے کا اصل مقصد رونما نہیں ہو جاتا،
جب تک وہ یہ نہیں سمجھ لیتا کہ اللہ سے زیادہ اس سے کوئی محبت نہیں کرتا، جب تک وہ دین اور دنیا کو بیلنس نہیں کر لیتا، تب تک انسان بھٹکتا رہتا ہے۔ اللہ سے جڑنے کے لیے انسان کا ٹوٹنا بہت ضروری ہے۔ اللہ زندہ ہے اور سنبھالنے والا ہے۔ اللہ پاک کی ذات ہی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس دنیا کے وجود سے پہلے بھی وہ تھا اور اس کے ختم ہونے کے بعد بھی وہی ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں اللہ بس پھر شروع اور آخر میں ہی ہوگا، درمیان میں نہیں ہو سکتا۔ یہ درمیان والا حصہ ہی تو زندگی ہے۔ جب ہم اس دنیا میں گزر رہے ہوتے ہیں تو پھر اللہ ہمیں یوں پیدا کر کے کیسے ہمارے حال پر چھوڑ سکتا ہے؟ وہ بے خبر نہیں ہے، بلکہ وہ تو سب سے زیادہ رسپانسبل ہے۔ ہر انسان کی دیکھ بھال کا وہ نگران ہے۔ یاد رکھیں اس کی یہ خصوصیت انسانوں کی خصوصیت جیسی نہیں ہے۔ انسان تو بھول بھی جاتے ہیں پر وہ نہیں بھولتا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے، سچے اہل و ایمان والے تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے اونچے اور درجے مغفرت اور بڑا ہی اعلیٰ رزق ہے۔ دعائیں تبھی تمہارے دل کا حصہ بنتی ہیں جب اللہ اسے تمہارے مقدر کا حصہ بنانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں مانگنے کی بھی توفیق اسی کی دیتا ہے جو تمہارا مقدر ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو دعاؤں کا محتاج ہوتی ہے۔ وہ ہمارے نصیب میں ہوتی تو ہیں، لیکن اس کا ملنا صرف دعا سے ممکن ہوتا ہے۔ اور کیا پتہ جو چیز تمہارے مقدر میں ہو ہی نہ، وہ بھی تمہیں دعا سے حاصل ہو جائے۔ جب اللہ تعالیٰ قرآن میں خود کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، پھر تم کیوں خود کو بے چین کیے بیٹھے ہو؟ کیوں اپنے ہاتھ اس کے آگے نہیں پھیلا رہے؟ کیوں تمہیں اپنی دعاؤں پر یقین نہیں ہے؟ جب تم بہت تھک کر، ہمت ہار کر، رو کر، لڑ کر، جھگڑ کر، ٹوٹی ہوئی امید لیے نماز پڑھ کر دعا کرو گے تو یوں محسوس ہوگا جیسے رب دھیرے دھیرے سارے زخم سی رہا ہے، مرہم لگا رہا ہو۔ کچھ ہے جو دل کے سارے کانٹے نکال رہا ہے، اور ایسے کہ تمہیں درد بھی نہیں ہوتا۔ تب تم سوچو گے کہ رب کتنا مہربان ہے، اس نے طعنہ نہیں دیا، کوئی ناشکری یاد نہیں دلائی، اس نے صرف درد چن لیا، دنیا کا سامنا کرنے کے لیے تیار کر دیا، اور یوں تمہارا اندر پرسکون ہو جائے گا۔ ایک جھٹکا لگتا ہے اور ایمان ڈول جاتے ہیں، اللہ پر یقین ڈگمگا جاتا ہے۔ اللہ ہے بھی یا نہیں، وہ سنتا بھی ہے یا نہیں، یہ سوال کرنے لگتے ہو۔ تمہاری تقدیروں کی محراب پر سب سے اوپر دعا لکھا ہے، طلب کرو عطا کیا جائے گا، یقین رکھ کر مانگو، دور کیوں بھاگتے ہو؟ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں سب کو آزمائش سے گزرنا ہوگا۔ آزمائشیں بھیس بدل کر آئیں گی تو کیا کرو گے؟ ناکام ہونا پسند کرو گے؟ پاس ہونے کے لیے کوشش بھی نہیں کرو گے؟ اللہ جلد ہی کن فرمائے گا،
اور تم دیکھو گے ان زخموں کا بھرنا بھی جن کی شفا تمہاری نظر میں ممکن ہی نہیں۔